الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 26 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 27 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آخری رکوع ہے سورۃ الجاثیہ کا، اور یہاں پر پارہ نمبر 25 کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ تو آیت شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 27، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ بڑی غور طلب آیت ہے۔ گزشتہ رکوع کے بالکل اختتام پہ قیامت کی بات ہو رہی تھی، اور اس رکوع کا آغاز بھی بالکل اسی وے میں ہوا، اسی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے یہاں پر ذکر کریں گے۔ رب العالمین قیامت کا ذکر کرتا ہے اور آغاز فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرمین خسارے میں ہوں گے، وہ لوگ جو باطل پرستی کرتے ہیں۔ نہایت غور طلب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان نہ اسی خوش فہمی میں مارے گئے کہ جہاں پر قیامت کے دن کی پکڑ یا ہولناکیوں کا، سختیوں کا ذکر ہے تو وہاں مراد کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، کیوں جی؟ ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں، کیوں جی؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں جی۔ تو ہم اسی خوش فہمی میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی بڑا کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ یہاں پر اگر واضح طور پر دیکھا جائے نا تو یقیناً جو پہلا مفہوم آیت کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ مبتلون سے مراد وہ باطل پرست ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پیروی کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات۔ حق کیا ہے؟ کہ اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ حق کیا ہے؟ کہ اس کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ حق کیا ہے؟ جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جایا جائے۔ اور باطل کیا ہے؟ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی اور کی پیروی کرنا۔ اور باطل پرستی سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے اس کو کرنا، عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، یا ایکسٹرا۔ تو واضح مفہوم تو ہمارے سامنے یہی آتے ہیں کہ مبتلون سے مراد یہاں پر کافر ہے، منافق ہیں، مرتد ہیں، یا اسلام کے سوا کوئی اور شخص جو کہ کسی اور ریلیجن کی پیروی کرنے والا ہو، یا اللہ کے برابر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا ہو کسی بھی صورت میں۔ لیکن جزوی طور پر اگر معنوں پر غور کریں تو یہاں پر خاص طور پر ذکر نہیں ہوا کہ تم دیکھو گے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن خسارہ پانے والے ہوں گے کافر، یعنی یومئذ یخسر الکافرون نہیں ہے، نہ مرتد لوگوں کا ذکر ہے، نہ مشرکون کا ذکر ہے، یہاں پر ذکر ہے باطل پرستوں کا۔ تو اس ضمن میں ہمیں اپنا عمل دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم دین اسلام کے اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ ہم دین کے فالوورز ہیں، یا ہم اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنے ایسے ہمارے رویے ہیں کہ جس میں ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور باطل پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے رویے کس قدر یہ ہیں کہ ہم ظاہری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ طاقتور کون ہے، اور بلا شبہ جو باطل ہے وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ آتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم میں جھاگ کی مثل دی گئی ہے کہ جو ایک دم زیادہ تو لگتی ہے لیکن بعد میں بیٹھ جاتی ہے، جو اصل بچتا ہے وہ حق ہے۔ تو ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں جو باطل ہے، جو طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور ہم حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اپنے رشتوں کو نبھانے کے معاملے میں، اپنے پروفیشن کے اعتبار سے دیکھیں، ملکی سطح پر دیکھیں، قومی سطح پر دیکھیں، ہم بینگ امت ہر طریقے سے، ہر جگہ سے ہم ناانصافی کا شکار ہو بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، یعنی ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی مظلوم ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑے ہیں، اور یہ تمام نتائج اس چیز کے ہیں کہ ہم نے حق کو چھوڑ دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا ظاہری فائدہ شاید کوئی نہیں ہے، اور یقیناً ایسا ہے سمہاؤ کہ ہمیں باطل پرستی کا فائدہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لگتا تو ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، پیسے کی فارم میں یا اقتدار کی فارم میں یا سم تھنگ کسی بھی طریقے سے، لیکن ان الباطل کان زہوقا، قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ مٹنے والا جو ہے وہ پھر باطل ہی ہے،
اور پھر ذکر ہوتا ہے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی حساب کے خوف سے اور باز پرس کی ہیبت سے لوگ اتنے مرعوب اور دہشت زدہ ہوں گے اس دن کہ ان کے لیے سیدھے کھڑا ہونا ہی مشکل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سرکش اور مغرور لوگ گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر گروہ کو اس کے صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا، یعنی نامہ اعمال جس کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر شخص کے ساتھ اس کا نامہ اعمال، اس کے عمل موجود ہیں جو کہ نوٹ ہو رہے ہیں، اور اسی نامہ اعمال کے مطابق باز پرس ہوگی، اور اس کا ذکر ہوا۔ اور جاثیہ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن تمام کے تمام لوگ حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، پریشانی سے، سٹریس سے، ٹینشن سے، کیوں؟ نامہ اعمال سامنے، اور اس دن کا منظر اپنے ذہنوں میں سوچیں، اور پھر اس آیت کو پڑھیے گا کہ میں اور آپ ہم سب کے جب نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو پھر ہم کہیں گے اس میں تو کوئی چیز ہے ہی ایسی نہیں جو اسکپ ہوئی ہو، ہر عمل لکھ دیا گیا۔ اور پھر پتے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ تمام اعمال یاد بھی ہوں گے اس سے، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکے گا، اس قدر وحشت ہوگی۔ لیکن نامہ اعمال جب ہاتھ میں آئے گا اس وقت کے تمام پس منظر کو ذرا یہاں پر دیکھیے گا نا، کہ جب ذکر ہوا اس وقت کا، اس پس منظر کا، تو حالات یہ ہیں کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، سٹریس ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، اور تمام اپنے اعمال کے اپنے جو کہہ لیں کہ طور طریقے ہیں جس طرح وہ زندگی دنیا میں گزار کے گئے، اس کا جب نتیجہ ہاتھ میں آئے گا اور جب کھولیں گے تو تب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سٹریس میں کہیں کہ یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، سب یاد آ جائے گا، اور پھر سب روشن ہو کے سامنے آئے گا کہ یہ تب یہ اس طرح، یہ اس وقت آپ نے اس طرح سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تب ہر شخص جو ہے وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہے گا کہ اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اسکپ ہوئی ہو، یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نوٹ نہ ہوئی ہو، سب کچھ درج ہے اس میں۔ اور اللہ فرماتا ہے الیوم تجزون، تجزون کہتے ہیں جزا، پورا پورا بدلہ دے دیا جانا، اور یہ جزا کا جو لفظ کا معنی ہے اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھائی کے بدلے پر بھی اور برے انجام پر بھی، یعنی جو برا عمل کیا ہے اس کا برا انجام، اس کے لیے بھی جزا کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ البتہ ہماری لغت میں سزا زیادہ فیملیئر ہے، لیکن جزا بھی بولا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر تجزون، اچھا اسی طرح ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ یا جزاک اللہ، تو کہتے ہیں اللہ تمہیں جزا دے، تو ساتھ خیرہ بہترین دعا ہے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بہترین جزا دے، ٹھیک ہے۔ تو جزا کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق دونوں اعمال کے نتائج پر ہوتا ہے، تو یہاں وہی کیا گیا کہ آج تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا ان تمام اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے بارے میں سچ بولتا ہے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو پھر جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں تو انہیں داخل کر دیا جائے گا ان کے رب کی طرف سے اللہ کی رحمت میں، یعنی اللہ اپنی رحمت میں ان کو اپنے حصار میں لے لے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ زبردست قسم کی اینڈنگ ہے اس آیت کی۔ فوز کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے ہاں بہت کامیابی آتی ہیں، اور ایسا ہے کہ ایک کامیابی کا فیز ہم ایک دور میں انجوائے کرتے ہیں، لیکن اگلے دور میں سم ہاؤ فار ایگزامپل اس سے بڑی کامیابی مل جاتی ہے تو ہمیں وہ پچھلی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ ایگزامپل دیتی ہوں، آپ لیکچرار ہائر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکچرارشپ سے آپ ڈائریکٹ پروفیسرشپ پہ چلے جاتے ہیں۔ لائک اگر ایک اور ایگزامپل لے لیں، آپ کی جاب ہوئی ایز اے ٹیچر، آپ 14 اسکیل پہ جاتے ہیں اور پھر آپ کو 17 میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو جب آپ 14 میں تھے اس وقت آپ کے پاس جاب نہیں تھی اور آپ بڑے خوش تھے کہ آپ کو اس لیول پہ جاب مل گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ 17 پہ گئے تو آپ کو 14 ہلکا لگنے لگ گیا۔ دنیا کی کامیابیاں یہی ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور پھر وہ پچھلی والی کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اور اگلی والی کا ٹیسٹ، اور پھر اس سے اگلی والی کی طرف نظر رہتی ہے۔ پھر جو شخص 17 پہ ہوگا وہ 18، 19، 20 تک کی طلب کرے گا، ٹھیک ہے، وہ رکے گا نہیں، سٹاپ نہیں ہوگا، اس کی نظر نیکسٹ رہے گی۔ لیکن یہاں پر دیکھا جائے تو فوز المبین ایسی کامیابی ہے جو کہ پھر
کہہ لیں کہ حقیقی اور حتمی ہے، ٹھیک ہے، جو خوش کر دے گی اور ایسی عظیم کامیابی ہوگی کہ اس کے بعد مزید آگے کی انسان طلب ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ سب کچھ کی سمری ہوگی ہے، یعنی تمام تر کچھ مل جائے گا ان اعمال کا، نیک اعمال کا اور ایمان لانے کا بدلہ، اور اسی کو الفوز المبین سے تشبیہ دی گئی یہاں پر۔ اور بالکل اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر ان سے مخاطب ہوا جائے گا اور کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور اس عمل کا ذکر پچھلے رکوع کے بالکل اختتام پر بھی کیا گیا کہ جب قیامت کا ذکر آتا تھا۔ اچھا، اس چیز کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مدرس، اللہ تعالیٰ سب کی مدرس کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ سر پہ سلامت رکھے، سم ہاؤ میں کسی چیز سے منع کرتی ہیں نا اور ہم نہیں ہوتے، پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو ہاں اب میں کہتی نہیں تھی، پھر اب بتاؤ، تو اس وقت انسان اسپیچ لیس ہو جاتا ہے کہ واقعی حقیقی طور پہ ہمیں جس کام سے منع کیا جا رہا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا، لیکن ہمیں لگا کہ یہ بہتر ہے تو ہم کر گزرے، تو اب انجام دیکھیں ہمارے سامنے اور ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ مثال دے دی، اب آ جائیے دوبارہ اس آیت پہ، وہی قیامت جس کا انکار کرتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کیا ہم ریزہ ریزہ ہو کے دوبارہ جوڑے جائیں گے، کیا قیامت کے دن قریب ہے، کیا آ جائے گا، اگر ہے تو پھر لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں، یہ تمام تر الفاظ تھے نا۔ تو پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان سے مخاطب ہو کے نا کہ وہ جو تم کیا کرتے تھے اور تم کہتے تھے کہ قیامت کیا چیز ہے، یا قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی، یا ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے، ہمیں تو یقین نہیں ہے، تو پھر اس دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا نا، تو اس دن تمام وہ جو انکار قیامت پر بلیو رکھتے ہیں وہ اسپیچ لیس ہوں گے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور انہیں وہی عذاب گھیر لے گا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، یعنی وہی انجام جس سے وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں بھاگتے تھے، یا اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ شاید ہم انکار کرنے والوں میں سے ہوں تو شاید بچ بھی جائیں، یعنی دنیا کی زندگی عیش سے گزار لیں، اور ہم کیوں اپنی دنیا کے عیش پرستی اور عیش و عشرت کو چھوڑیں، آخرت کے دن کے عقائد کو پال کے، یا ان عقائد کو ان کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی کیوں خراب کریں، ہم نے تو 4 دن کی زندگی جینی ہے۔ تو پھر وہ اس دن مطلب دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، اور پھر آخرت والے دن اللہ فرمائے گا کہ ہاں اب یہ وہ عذاب ہے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا کہ جس کی وہ دنیا میں ہنسی اڑاتے تھے، ہنسی بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ رکھا تھا، تم نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ رکھا تھا، تم نے دنیا میں اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ رکھا تھا، تم نے اس کے احکامات کی پیروی کو چھوڑ رکھا تھا، تو آج ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھے، جن کا ذکر ابھی سٹارٹنگ میں ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی جو ایمان اور اعمال صالح والے ہوئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نیک اعمال کی اور ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن پہ فرمائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں اعمال رکھے تو آج ان کی وجہ سے تمہیں جو سزا دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، آج تم ہماری رحمت کے حصار میں نہیں ہو، اور وہ تمہارا ٹھکانہ جہنم، تم اس میں ہی مطلب جس جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے اس کا ذکر ہے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ یعنی ایک انسان مطالبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ وہ کہے کہ ایک چانس اور دے دے اب کہ ہم تجھے راضی کریں گے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب تیری اطاعت کے سوا ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ آج ان سے یہ مطالبہ بھی نہ ہو پائے گا،
اور پھر یہ قیامت کے دن کے مناظر کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی ابتدا میں اللہ کی ملک اور بادشاہی کا ذکر ہوا، تو پھر ذکر قیامت احوال اور اس دن نیک گروہ کے ساتھ کیا معاملات آئیں گے، بدکار گروہ کے ساتھ کیا معاملات آئیں گے، اہل حق کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، باطل پرستوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ایمان والوں کے اور کافروں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، ان تمام کا ذکر ہونے کے بعد اللہ نے اس رکوع کا اختتام، اس سورہ کا اختتام اور پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک اور اللہ ہی کے لیے ہے سب خوبیاں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا رب ہے بلا شبہ۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت والا حکمت والا ہے بلا شبہ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔